بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شار ورسک۔ آج تفسیر میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر اس کی روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپنے کی جگہ، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت، اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ، کہ تم میں سے کون ہے، أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کے اعتبار سے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم اٹھائے جاؤ گے، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، إِنْ هَذَا، کہ نہیں ہے یہ، إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر واضح جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم پیچھے ہٹا دیں، مؤخر کر دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک معلوم مدت تک، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کہ کس چیز نے اس کو روکا ہے۔ أَلَا، خبردار، يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو ان سے ہٹایا نہیں جائے گا یا پھیرا نہیں جائے گا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر کوئی جاندار چوپایا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ یعنی اس سے پیچھے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس کا تکملہ ہے، یعنی زمین پر چلنے والا ہر جاندار کہ جسے رزق کی ضرورت ہو تو اس کو رزق پہنچانا، اس کی روزی اس کو پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس قدر جتنی روزی انسان کی ضرورت ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، تو وہ اس کو پہنچ کر رہے گی۔ اور جب تمام جانداروں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، ان کا رزق ان کو پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کا علم بھی ان سب پر محیط ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہوگا تو تبھی وہ ان کو روزی بھی پہنچائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ثابت ہو گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہے تو اسی لیے وہ ان کو روزی بھی پہنچائے گا۔ تو اس کا ذکر بھی آگے پھر آ رہا ہے۔ اب وما من دابۃ، دابہ ہر اس جاندار کو کہا جاتا ہے، ہر اس چلنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جو زمین پر چلے۔ اب اس میں پرندے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ پرندوں کا ٹھکانہ بھی زمین ہی پر ہوتا ہے۔ بحری جانور اور انسان سب اس دابہ میں داخل ہے اور سب کو روزی رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ یہاں پہ علی اللہ، علی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور علی لزوم کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو خود پر لازم کرنے کے لیے علی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رزق دینے کا جو وعدہ کیا ہے خود پر اس کو لازم کیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے لیکن یہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے اور کہ وہ تمام لوگوں کو رزق پہنچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں، اللہ سے اپنے وعدے میں اس وعدے کی خلاف ورزی کا کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ رزقھا، اس کا رزق دینا ہے۔ اب رزق کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تو رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعے سے انسان کی، جاندار کی روح کی بقا ہو اور اس کے جسم کی بڑھوتری ہوتی ہو۔ یعنی یہاں پہ رزق کا لفظ عام ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کا رزق ہے تو وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ جانوروں کو بھی رزق دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کے مالک نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ رزق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ
انسان کے کھانے پینے کے لیے ضرورت کے لیے، یا اسی طرح جانوروں اور جاندار بھی ہیں، تو تمام جانداروں کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو پھر اکثر اوقات ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور یا انسان کھانا نہ ملنے پر یا غذا نہ ملنے پر بھوک سے مر جاتے ہیں؟ تو اس کے علماء نے کچھ جوابات لکھے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تب تک لی ہے کہ جب تک اس نفس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، یعنی اس کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وعدہ کیا ہے اور انسان کو مرنا تو ضرور ہے، اس لیے ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ انسان کو رزق نہیں ملتا تو وہ مر جاتا ہے، یعنی اس کا رزق اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں کا ہے کہ ابو موسیٰ اور ابو مالک رضی اللہ عنہما یہ قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اشعریین تھے۔ یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا، جو زادرہ وہ لائے تھے، جو توشہ لائے تھے، تو وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ کھانے کا لے آئیں یا کچھ انتظام کھانے کا کر دے۔ تو جب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزی کا رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو ضرور ہمیں بھی دے گا۔ اسی خیال سے وہ شخص واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جب واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری طرف آ رہی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت بتا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انتظام کر دیں گے، چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھے تو اسی وقت ایک آدمی ایک بڑا پیالہ لے کر آیا کہ جس میں گوشت اور روٹی سے وہ برتن بھرا ہوا تھا، وہ لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھیج دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کر دیں، فقراء میں اس کو تقسیم کر دیں۔ تو دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس کے بعد وہ تمام لوگ جو پیچھے قبیلہ اشعر کے لوگ تھے وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جو بھیجا ہوا کھانا تھا وہ بہت لذیذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ہمارا زادرہ توشہ ختم ہو گیا تھا تو ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اور جب وہ آیا تو اس نے ہمیں ایسا جواب دیا تھا، پھر اس کے بعد کھانا بھی حاضر ہو گیا تھا۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا میں نے نہیں بلکہ اس ذات نے بھیجا ہے کہ جس نے ہر جاندار کی روزی کا، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اب آگے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو، ہر جاندار کے مستقر کو، اور اس کے مستودع یعنی رخصت ہونے کی جگہ، سونپنے کی جگہ کو وہ جانتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ہر جاندار کے رزق کا یا اس کی روزی کا ذمہ لیا ہے تو اب اللہ کو اس کے بارے میں علم بھی ہوگا کہ وہ رہتا کہاں ہے، ہوتا کہاں ہے، تاکہ اسی جگہ اس کو وہ رزق پہنچا دیا جائے۔ تو اب یہاں پہ آگے اسی کا ذکر ہے کہ یعلم مستقرها ومستودعها۔ تو اب مستقر اور مستودع کا مطلب کیا ہے؟ تو لغوی معنی کے اعتبار سے مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کسی شخص کا، کسی فرد کا مستقل قیام ہو، مستقلاً وہ وہاں پہ رہتا ہو، اور مستودع
اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کسی ضرورت کی وجہ سے انسان گیا ہو، یعنی عارضی طور پر وہ اس کا ٹھکانہ ہو۔ لیکن اب اس آیت میں اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مستقر سے جنت اور جہنم مراد ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے کہ جہنم میں کون جانے والا ہے، یا جو جنتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور جنت اور جہنم کو قرآن میں دوسری جگہ بھی مستقر کہا گیا ہے، یعنی جنت کے لیے حسنت مستقرن کہا گیا ہے، اور اسی طرح جہنم کے لیے ساعت مستقرن برا ٹھکانہ ہے، تو یہ کہا گیا ہے۔ اور مستودع سے قبر مراد ہے، یعنی پہلے قول کے مطابق مستقر سے جنت اور جہنم، اور مستودع سے انسان کی قبر مراد ہے۔ اب یہاں پر پیچھے جو وما من دابہ ہے اس میں تو دنیاوی زندگی کا بیان تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور یہاں پہ یعلم مستقرہا و مستودعہا میں برزخ کا اور آخرت کا بیان ہو گیا۔ یہ مستقر اور مستودع میں پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جو ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد کہ زمین میں انسان جہاں تک چلتا پھرتا ہے تو اس کو مستقر کہا جاتا ہے، اور پھر جس ٹھکانے پر آ کر وہ ٹھہرتا ہے تو اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جہاں وہ زندگی گزارتا ہے وہ مستقر ہے، اور موت کے بعد جہاں اس کو دفن کیا جائے گا تو وہ اس کا مستودع ہے۔ چوتھا قول مجاہد رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے رحم مادر یعنی ماں کا پیٹ مراد ہے، اور مستودع سے صلب پدر یعنی باپ کی پشت مراد ہے۔ اور پانچواں قول عطا رحمہ اللہ کا ہے، ان کا قول چوتھے قول کے برعکس ہے، یعنی مستقر سے صلب پدر باپ کی پشت مراد ہے، اور مستودع سے رحم مادر یعنی ماں کا پیٹ مراد ہے۔ آگے کلن فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ واضح کتاب، کتاب مبین سے یہاں لوح محفوظ مراد ہے، اور لوح محفوظ میں تمام کائنات کی، تمام جانداروں کی روزی، عمر، عمل اور مرنے کے متعلق کہ کہاں اس کو مرنا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق یہ کام متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسمیں لکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا، اور اس آیت میں بھی یہی ذکر ہے کہ فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، نہیں ثم استوى نہیں، وکان عرشہ علی الماء کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تب پانی پر تھا، اور روایت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت جو ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق، یعنی جس مادے سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بصورت نطفہ رہتا ہے، یعنی نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں یعنی 40 دن ہی کے لیے پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، علقہ کی صورت میں ہوتا ہے یعنی جمع ہوا خون، پھر 40 ہی دن وہ ایک بے جان لوتھڑا یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس کا عمل، اس کی مدت زندگی یا موت کا وقت، اور اس کو رزق، اور اس کا سعید یا شقی یعنی نیک بخت مومن ہونا یا کافر ہونا لکھ دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت جو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ہے، اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے۔ نمبر 1 مدت زندگی، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 مقام موت یعنی جس جگہ اسے مرنا ہے، نمبر 4 آثار، اور نمبر 5 رزق۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ یہ تو کلن فی کتاب مبین میں بات ہو گئی کہ اسے لوح محفوظ مراد ہے، اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کے بارے میں سب کچھ پہلے سے لکھ چکے ہیں، یعنی انسان کی موت کب واقع ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کس جگہ اسے موت آئے گی، یا اس کو رزق کتنا ملے گا دنیا میں، یا اس کا سعید یا شقی ہونا، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً یعنی انسان کی موت کا اگر وقت آتا ہے تو اس سال پہلے سے فرشتوں کے ذمے وہ کام لگا دیا جاتا ہے کہ اس سال اس نے اس انسان کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو یہ وقتاً فوقتاً فرشتوں کے ذمے ان کا کام بھی لگایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بعد قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ 6 دنوں کی تفصیل کیا ہے؟ تو ان 6 دنوں کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد والے 2 دنوں میں زمین کے اندر کی تمام چیزیں، چاہے پہاڑ ہوں، دریا ہوں، درخت، چشمے، یہ تمام چیزیں پیدا کی، اور باقی 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا۔ اب وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 ایام، یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن اور رات کا جو اندازہ لگانا ہے وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے لگایا جاتا ہے، جبکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو سورج کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر کیسے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو 6 دن کا ذکر ہے وہ اس طور سے کیا گیا ہے کہ جو مقدار وقت ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے سورج کے طلوع سے غروب ہونے تک جتنا وقت تھا تو اس کا اندازہ لگا کر اس کو 1 دن شمار کیا ہے، تو اسی طرح باقی دنوں کے اندازے لگا کر بھی یہاں پہ اس کو 6 دن کہہ دیا، یعنی سورج کے طلوع سے غروب تک کا جتنا وقت ہے اس کا اندازہ لگا کر اندازتاً اس کو 1 دن کہہ دیا، اور پھر باقی جتنا وقت اس میں لگا تھا تو اس کو جب اس کا اندازہ لگایا تو وہ 6 دن بن گیا۔ تو قرآن میں آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت، اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے عرش کو پیدا کیا گیا تھا، پانی کو پیدا کیا گیا تھا، اور پانی پر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود تھا، اور پانی کو اس لیے پہلے پیدا کیا تھا کہ وہ دوسری اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا، یعنی دوسری اشیاء کو پانی ہی کے ذریعے زندگی بخشنی تھی، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا تھا اور پھر آگے باقی چیزیں پیدا کی، اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت یا اللہ تعالیٰ کا عرش موجود تھا۔ تو اب جیسے آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے تو اسی طرح پہلے پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہے، یعنی پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، اس کے بعد کس چیز کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قدرت ہے اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے، اب یہاں پہ آسمان اور زمین کو جو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کن سے تمام چیزیں پیدا کر سکتا تھا، یعنی کن فیکون کہہ کر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی، لیکن جو 6 دن لگائے ہیں تو یہ انسان کو ایک سبق دینے کے لیے ہے کہ اگر کوئی بڑا کام انسان نے کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً اس کو کر دے، بلکہ تحمل سے، آرام سے، درجہ بدرجہ وہ کام انسان کر لے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پھر عرش کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد قلم کو، پھر لوح محفوظ کو، اور پھر 50,000 سال بعد آسمان اور زمین پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، یعنی عرش پانی پر تھا، پھر اس کے بعد قلم کو، پھر لوح محفوظ کو، اور پھر اس کے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا حدیث میں بھی آتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ،
کہ اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی، یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہی نہیں تھی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اس آیت میں انسان کے یا اس کائنات کے نظام کے پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا کہ ان تمام چیزوں، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان کیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ احسن کا لفظ لائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اخلاصی نیت اس میں موجود نہیں ہے، اور کوئی دوسرا ہے اور وہ عمل کم کرتا ہے لیکن اخلاص اس میں زیادہ ہے، تو عمل کس کا بہتر ہوگا کہ جو کم کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اس میں تو ہمیشگی کا ذکر ہے کہ جو کام انسان ہمیشہ کرتا ہو لیکن اگرچہ کہ وہ کم بھی ہو تو وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ جو عمل زیادہ کرتا ہو لیکن کبھی کرتا ہو کبھی نہ کرتا ہو۔ تو یہاں پہ بھی آیت میں بتا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر آپ کہیں کہ بے شک تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو ضرور کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی پیچھے جب ذکر ہو گیا کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس امتحان کے بعد اس امتحان کا نتیجہ بھی نکلے، امتحان کا نتیجہ بھی سامنے آئے۔ جو شاکرین ہیں، مؤمنین ہیں، ان کو اپنا اچھا بدلہ ملے، اور جو کافرین ہیں، منکرین ہیں، تو ان کو اپنے برے عمل کا بدلہ ملے۔ تو اس لیے یہاں پہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کے بعد بعث بعد الموت کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی کفار مکہ کو یہ یقین نہیں تھا کہ موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کی وہ سزا بھگتیں گے، ان کو سزا ملے گی، عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کو بھی ذکر کر دیا کہ وہ جب کبھی قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بعث بعد الموت کا تذکرہ سنتے تو وہ کہتے کہ یہ تو ان ھذا الا سحر مبین، کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے، اور یہ جادو ہم پر اثر نہیں کرنے والا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ہٹا دیں، پیچھے کر دیں ان سے عذاب، یعنی دنیا کی زندگی میں الی امت معدودہ، ایک مقررہ وقت تک، مراد اس سے دنیا کی زندگی ہے کہ اگر ہم ان کفار کو دنیا میں ان کی شرارتوں پر، ان کے برے اعمال پر، ان کے انکار پر، تکذیب پر اگر ہم عذاب نہیں دیتے، مؤخر کرتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو روکا، یعنی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، فوراً وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے۔ تو الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے نہیں پھیرا جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کو وہ ہلکا خیال کرتے تھے، ناممکن اور بعید محال خیال کرتے تھے، تو وہ ان کو گھیر لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ یہ سبق اپنے پاس کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور یاد بھی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔